صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ دنیا میں جا کر مجھے یاد کرے۔ عالم بالا میں جب ہم تھے تو اللہ کو یاد کرتے تھے۔ روحیں جو ہیں جب آسمان پر تھی تو اللہ کی معرفت بھی رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو جانتی ہیں الست بربکم کی وجہ سے۔ لیکن جب زمین پر انسان آتا ہے یہ دار آزمائش، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے دنیا کو اتنا حسین و جمیل بنایا ہے کہ وہ یہاں آ کر گم ہو جاتا ہے اور رب حقیقی کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عالم بالا میں سب کو معرفت کرائی۔ قالوا بلا، تمام ارواح نے کہا تھا ہم اللہ آپ کو رب مانتے ہیں۔ اس لیے بعض بزرگان دین ایسے بھی گزرے ہیں جو فرماتے تھے ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ کو یہ جواب دیا تھا، اور ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ ہمارے دائیں بائیں کون تھے۔ لیکن انسان جب اس مٹی کے ثقیل لباس میں روح آ جاتی ہے تو پھر بہت سی چیزیں اس کو بھول جاتی ہیں۔ جس طرح بچپن میں بہت سی باتیں ہمیں یاد ہے لیکن جب بڑے ہوتے تو ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں کہ بچپن میں ایسے واقعات پیش آئے تھے، بڑوں کو یاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں انسان کو بھیجتے ہیں، اور دنیا میں انسان کو بھیج کر سب سے پہلے تو اقرار ربوبیت کا مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے رب ہونے کا اقرار کرو۔ سب سے پہلے ان الذین قالوا ربنا اللہ، سب سے پہلے اقرار ربوبیت، کلمہ پڑھو، اور اس سبق کے یاد کرانے کے لیے نبی کو واسطہ بناتے، پیغمبر کی ذات بھیجتے۔ ورنہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انبیاء السلام کو نہ بھیجا جاتا تب بھی انسان پر فرض تھا اللہ پر ایمان لانا، اس لیے کہ ایک تو ہمارے اندر اپنی معرفت ودیت کی، اور پھر کون و مکان میں اپنی معرفت کے آثار اور علامتیں پھیلا دی۔ ان پر غور کرو، زمین آسمان میں غور کرو، دیکھو کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اس لیے آج تک جتنے بھی جھوٹے خدا گزرے ہیں، قرآن میں نمرود کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، جو کہتے تھے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ نمرود کا دعویٰ تھا میں رب ہوں۔ شداد، حامان، بڑے بڑے ایسے دعوے دار جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، ان میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے زمین آسمان بنایا ہے، دعویٰ نہیں کیا۔ میں نے سمندر بنایا ہے، میں نے پہاڑ بنایا ہے، میں نے بڑی بڑی مخلوقات بنائی، اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ دعویٰ کرتا تو پھنس جاتا۔ اگر آپ نے آسمان بنایا تو آپ تو آسمان پر جا سکتے ہو، آپ نے سمندر بنایا تو سمندر تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا کہ آپ نے بنایا ہے۔ بھائی ایک انجینئر ایک چیز بناتا ہے تو اس کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو الٹا کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، کیا چلانا ہے، روکنا ہے، کیا کرنا ہے۔ مستری اگر مکان بناتا ہے تو اس کی چھت پہ بھی چڑھ سکتا ہے وہ، اگر آسمان پر تو کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ مر رب السماوات والارض، کون رب آسمان زمین کا رب ہے؟ یہ سوال قائم کیے بڑے بڑے مخلوقات کے، تو کفار نے بھی کہا اللہ تعالیٰ ہے، اور کوئی کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ تو کون و مکان میں ایسے آثار پھیلا دیے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان پر فرض ہے۔ اگر انبیاء السلام نہ بھی آتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نبیوں کی جماعت بھیجی جو اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کراتی ہے۔ انسان آ کر بھول گیا۔ یہ احسان عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم کسی جگہ کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم وہاں پر رسول نہیں بھیجتے یا نائب رسول نہیں بھیجتے، ہم ان کو عذاب نہیں دیتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی پر ایمان لانا، ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک فرض ہے، اندر بھی معرفت ہے
معرفت کے اسباب ہیں اور باہر بھی، اندر سے چھوڑ لگا کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کا اقرار ہے، اس کے بعد اذکار ہیں، اس کو یاد کرنا ہے، یاد کرنے کے وظائف ہیں، کبھی نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، حج کی شکل میں۔ ان تمام مقصود کی آخری میں صلاۃ علی ذکری کہ مجھے یاد کرنے والے بن جاؤ، کہ میں تمہیں ہر وقت یاد رہوں۔ بس یہ دنیا میں، اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک ہی گر ہے کہ یہاں زبان پر بھی مولا ہو، دل میں بھی مولا ہو، اور مولا ہی کا سہارا ہو۔ یہ یہاں زندگی گزارنے کا گر ہے بس، ورنہ یہ دنیا میں انسان یہ رہنے کے قابل نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ سکے جہاں اتنے مصائب، اتنے مشکلات، اتنے اسباب موت۔ کون سا ایسا سبب ہے جو موت کا نہیں ہے؟ ہر سبب موت کا ہے۔ پانی ہے آپ کو ڈبو دے گا، آگ ہے آپ کو جلا دے گا، روٹی ہے آپ کو جو ہے وہ آپ کی بیماری اور آپ کی موت کا ذریعہ بن جائے گی۔ جتنے بھی اسباب ہے دنیا میں، چھت ہے گر جائے گی، موت کا ذریعہ بن جائے گی جو ہمیں وہ دے رہی ہے۔ وہ درخت سایہ دے رہا وہ گر جائے گا، موت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک ہی ذات ہے، اگر اس کے سہارے زندہ رہتا ہے تو پھر دنیا میں بھی راحت سے وقت گزارتا ہے، اور آگے تو راحت ہی راحت ہے اس کے لیے۔ اس لیے خلق انسان ضعیفا، اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، یعنی اپنی کمزوری کو جان اور طاقتور کا دامن پکڑے رکھ۔ جو بچہ اپنے باپ کی انگلی نہیں چھوڑتا، وہ میلے ٹھیلے میں سیر سپاٹی بھی کرتا ہے، اسکریمیں بھی کھاتا ہے، اور آفیت سے گھر واپس آ جاتا ہے۔ جو انگلی چھوڑ دیتا ہے وہ اس میلے ٹھیلے میں گم ہو جاتا ہے۔ پھر قسمت ہے ملے یا نہ ملے۔ اس دنیا کے میلے میں جو مولا کے دامن کو پکڑے رہتا ہے وہ مزے بھی کرتا ہے، پھر جنت میں جا کے تذکرے بھی کرے گا، ویسا کیا ویسا کیا۔ خلق الانسان ضعیفا، اس لیے بزرگوں کا ایک قول ہے، فرماتے من عرف نفسہ عرف ربہ، جو انسان اپنے آپ کو جان لیتا ہے وہ رب کو جان لیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنی بے بسی کو جان لیتا ہے، اپنی کمزوری کو جان لیتا ہے، وہ رب کو پہچان جاتا ہے کہ میرا کوئی کام بھی رب کے بغیر نہیں چل سکتا۔ جب یہ بات پہچان لیتے تو رب پہچان لی، ورنہ اپنی ذات اس کے سامنے آڑ ہے، میں یوں میں وہ، تو مولا کو کبھی نہیں پہچان سکتا۔ اور پہچانتا کب ہے؟ من عرف نفسہ، اپنی بے بسی کو پہچان لے، اپنی جو ہے وہ تہی دامنی کو پہچان لے، اپنی کمزوری کو پہچان لے، تو پھر ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ بھائی میں اتنا کمزور، یہ سارے کام کون بنا رہا ہے؟ میرا مولا بنا رہا ہے۔ بس اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ. اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ. اللہ اللہ اینچیں شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. ایک تو اس سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. عشق میں ذلت عزت ہو گئی، لی فقیری ہی بادشاہت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. مٹا دے اپنی ہستی کو
جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا یا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 صلی اللہ علی النبی الأمی 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 اللهم لك الحمد كما أنت وصل على محمد كما أنت حلو وفل بنا كما أنت حلو فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا على حبك اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وحالنا وأهلنا من الماء البارد کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار ہو تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رو خبردار ہو تیرا آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں یا اللہ ہم دو رفتاتوں کو اپنے نزدیک فرما اپنا مقربین بارگاہ فرما ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما ہم ناشناؤں کو اپنا ولی فرما اپنا دوست فرما ہمارے دل کو اپنی محبت میں مبتلا فرما ہر غیر کو ہمارے دل سے دور فرما یا اللہ تمام یا اللہ غیر اللہ کے سہاروں سے ہمیں محفوظ فرما اپنی ذات کا سہارا ہمیں نصیب فرما یا اللہ ہمیں ذاکر فرما یا اللہ فکر کرنے والا فرما یا اللہ تیری ذات کا قرب خاص میں نصیب فرما یا اللہ اپنے راستے کا شیر نر فرما لومیانہ چالوں سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما
یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں نصیب فرما، نیک لوگوں کی محبت میں نصیب فرما، یا اللہ قرآن مجید کا عشق میں نصیب فرما، بیت اللہ رسول اللہ کا عشق ہمیں نصیب فرما، یا اللہ آفت دارین نصیب فرما، جو قرب کی لذت ہمارے بڑوں کو دی تھی ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ علم نافع عمل مقبول عطا فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے پیارے دوست میاں شوکت لال کا صاحب اور ان کے اہلیہ کے بے حساب مغفرت فرما، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، جنت الفردوس میں دونوں کو ٹھکانہ عطا فرما، اعلی علیین میں ان کو جمع فرما، یا اللہ ان کے پسماندگان کو خصوصاً ان کے بیٹے کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما، اپنے والد کا سچا جان نشین فرما، یا اللہ ان کے دل کو مضبوط فرما، یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے اساتذہ مشائخ قارئ والدین یا اللہ سب کے بے حساب مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ تمام دینی مدارس مساجد خانقاہیں دینی مراکز کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، دینی خادموں کی حفاظت فرما، اس ادارے کو اس کی تمام شاخوں کو، اس خان کو اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، طلبہ طالبات کی امتحانات ہونے والے انہیں خوب تیاری کرنے کی اور اچھا امتحان دینے کی توفیق عطا فرما، امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما، جو یا اللہ اس سال فارغ ہو جائے انہیں دین کی خدمت کے لیے تو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو ہماری اولادوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو دین کے کام کے لیے استعمال فرما، دین کے کام کے لیے استعمال فرما، اللہ ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما، جو بھی وسائل رزق دیے ہیں یا اللہ اس میں خیر و برکت پیدا فرما، یا اللہ دنیا کے ذریعے آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی حاجات کو بھی پورا فرما، ان کے مسائل کو بھی حل فرما، ان کی مشکلات کو بھی دور فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم انا نسأل غير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.